بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ہماری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کچھ جملے ایسے ہیں جن سے زندگی بدل جاتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان جملوں کو ایک کتابی باتوں کی شکل میں دیکھا اور وہیں پر چھوڑ دیا، نصیحت نہیں لی۔ لیکن زندگی کی ہر دن کی شروعات میں تمام چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہمیں احساس دلاتی ہیں، جھنجھوڑتی ہیں، زندگی جینے کے صحیح راستے بتانا چاہتی ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آج کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ ایک ہی پیکیج میں بہت سی چیزوں پہ بات ہو جائے گی۔ جیسے کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ایک جملہ ہے، بہت عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ اوپر والے کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس جملے کو خالی ہوا میں نہ کہیے، اس جملے کو جب اپنی زبان سے ادا کیجئے تو دل اور دماغ دونوں کو ساتھ جوڑ کے اس کے بارے میں کہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہوا میں بولنے والی بات نہیں ہے۔ جب آپ کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوتی ہے اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے بھنور سے نکال کے پار لگا دے۔ جب آپ آرام کی لہروں پہ چل رہے ہوتے ہیں تب بھی تو یہ سوچئے کہ اللہ پاک ان لہروں کے ساتھ ہمیں پار لگا دے، کنارے لگا دے۔ صرف زبان سے کہنا نہیں ہے۔ ایک تو یہ داستان ہو گیا، ابھی جو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے ملی ہوئی چیزیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماں اور باپ زندگی میں تمام حسین خوابوں کو دیکھنے کے بعد، اپنے سرمایہ کو جوڑنے کے بعد جب اس خواب کو پورا کرنے کے نزدیک پہنچتے ہیں تو اگر اس موقع پہ بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی آ جائے تو لمحوں میں اپنے خوابوں کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ اپنی تمام خوشیاں اپنے بچوں کے دکھ درد تکلیفوں پہ نچھاور ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کی خوشیوں کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ تیسری چیز اس میں یہاں پر جو میں بتانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم کسی الجھن میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پریشانیاں انسان کو اس طرح سے گھیر لیتی ہیں کہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہم کدھر سے نکلیں۔ جس طرف آدمی دیکھتا ہے سارے راستے بند نظر آتے ہیں، اپنے ہو، پرائے ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، حالات ہو، جو بھی ہو۔ کبھی کبھی انسان ہوتا ہے، یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، آپ کی زندگی میں بھی ایسا کبھی ہوا ہوگا، اللہ نہ کرے کبھی ہو، میں دعا کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں وہ لمحہ آتا ہے جب وہ کسی الجھن میں، کسی حالات میں ایسا الجھتا ہے کہ دور دور تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اسی وقت اوپر والے کو پکار لینے پہ، اس رب العالمین کو آواز دینے پہ، دل کی دھڑکنوں سے اپنی آواز کو وہاں پہنچانے پہ ایسے راستہ نکلتا ہے کہ انسان نکل جانے کے بعد، پار ہو جانے کے بعد کئی دن سوچتا رہتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو گیا۔ آئیے یہ پوری داستان جو ہے ہم آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے اور کچھ باتیں بتائیں گے، مجھے یقین ہے دل پہ اثر ہوگا، اور دل پہ اثر ہوگا تو زندگی بدل جائے گی۔ آج سے تقریباً 110 سال پہلے، یعنی 10 اپریل بدھ کا دن 1912، 10 اپریل بدھ کا دن 1912 انگلینڈ سے ایک پانی کے جہاز کے چلنے کی شروعات ہوئی تھی۔ اس جہاز کا نام ٹائٹینک تھا۔ فلم آئی تھی، اس وجہ سے دنیا کے بہت سے لوگوں نے وہ نظارہ دیکھا، ورنہ اتنے پرانے فوٹیج کہاں سے ملتے، لیکن جو دکھایا گیا وہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک جہاز جو اس دور کا سب سے بڑا پانی کا جہاز بنایا گیا تھا، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس طرح سے اس جہاز کو تیار کیا گیا تھا کہ اللہ توبہ اللہ معاف کرے، کچھ لوگ تو خدائی دعویٰ کر بیٹھے تھے۔ اس جہاز کو دیکھنے کے بعد، اس کے چلنے سے پہلے لوگوں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ اس جہاز کو تو اس طرح سے انسانوں نے بنایا ہے کہ اگر خدا بھی چاہے تو اس کو ڈبو نہیں سکتا۔ یہ جملہ بس توبہ کرنے والا ہے۔ کس نے کہا تھا تاریخ میں اس کا نام بھی نہیں آتا، لیکن اس شخص کا کہا ہوا جملہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے۔ کبھی بھی ٹائٹینک کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک ایسا بھی شخص تھا جس نے یہ جملہ کہہ دیا تھا، اس یقین سے کہا تھا کہ ٹائٹینک وہ جہاز بنایا گیا ہے جسے خدا بھی چاہے تو نہیں ڈبو سکتا۔ ٹائٹینک جب تیار ہو گیا اور اس کے چلنے کی ڈیٹ مقرر ہو گئی تو بڑی تعداد میں لوگوں نے ٹکٹ لینا شروع کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انگلینڈ کے جو رؤسا تھے، جو بہت بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار لوگ تھے، کیونکہ اتنا عالی شان یہ جہاز تھا، 5 سٹار ہوٹل جیسا نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور کچھ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر اپنے اس طرح کے شوق سب سے پہلے پورا کرنا چاہتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے ٹکٹ خریدی۔
ہر آدمی تک یہ خبر پہنچی لندن میں، انگلینڈ میں، کہ ہاں بھائی ایسا ایسا ہونے جا رہا ہے. ایک کسان تھا، ایک کسان جس کے 5 بچے، یعنی میاں بیوی اور 5 بچے. اس نے برسوں محنت و مشقت کرنے کے بعد اپنی تمام خرچوں کے بیچ سے جو کچھ پیسے نکال کے جمع کیے تھے، جو سیونگ کی تھی، جب اس نے گلک کو توڑا، اس کے اندر سے وہ پیسے نکالے اور پیسے نکال کے گننا شروع کیا، تو کہیں نہ کہیں قسمت نے ایسا رنگ دکھایا کہ یہ 7 ٹکٹوں کا جو اماؤنٹ بن رہا تھا، اتفاق سے اتنے ہی پیسے اس گلک میں جمع ہوئے تھے. نہ جانے کب سے جمع ہو رہے تھے. خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا. ایسا لگتا تھا کہ جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر سامنے دکھ رہی ہے. اس نے جلدی سے 7 ٹکٹیں لے لی. 7 ٹکٹیں اپنی بیوی اور 5 بچوں کی ٹکٹ لینے کے بعد رات اور دن کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا. بس اسی سوچ میں تھا کہ کاش وہ دن جلدی سے آئے جب ہم اس جہاز میں سفر کریں. اس جہاز کے سفر کی شروعات جو 10 اپریل کو ہوئی تھی، اس سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے اس کسان کے گھر میں پلے ہوئے ایک پالتو کتے نے، جو دن بھر کسی نہ کسی کی گود میں رہتا تھا، کسی نہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا تھا، دودھ پی لیتا تھا، تمام ناز و نخرے اس کتے کو اٹھائے جاتے تھے. 7 دن پہلے اس کتے نے 5 میں سے کسی ایک بچے کو کاٹ لیا، اور اتنا زبردست وہ زخم تھا اور اس طرح سے کاٹا تھا کہ اس بچے کی تڑپ اور تکلیف کو دیکھنے کے بعد ماں نے لمحوں میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گی. اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم باقی کے 4 بچوں کو لے کے چلے جاؤ، لیکن میں اپنی اولاد کو اس تکلیف میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی. یہاں پر روک کے اپنی بات کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں اگر یہی منظر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی بچوں کے زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ نہیں، یہ ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کے ہم کیسے جائیں. وہ کہتے ہیں نوکر رکھ دیں گے، ایک نرس رکھ دیں گے، آپ کا علاج ہوتا رہے گا، یہ نان ریفنڈیبل ٹکٹیں، ہم تو گھوم کے آئیں گے. لیکن وہ ماں باپ تھے، آج بھی وہ ماں باپ ہیں. اگر ماں باپ کے نظریے سے دیکھیے گا تو ہمیشہ قربانی دینے کے لیے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن اولادوں میں یہ چیز کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ شاید کبھی کبھی دل کو جھنجھوڑنے والی باتیں پیدا کر دیتی ہیں. بیوی نے جب یہ کہا کہ نہیں، اپنے شوہر سے کہا، کلاس نام تھا اس کسان کا، اس سے کہا کہ میں اس حالت میں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، تم 4 بچوں کو لے کے چلے جاؤ. 3 دن تک وہ پریشان رہا، سوچتا رہا، کھویا رہا. تصور میں، خواب میں وہ جہاز دکھتا تھا، سمندر کی لہریں دکھتی تھی، لیوش اندر کا جہاز کا نظارہ اس کو دکھائی دیتا تھا. ایک طرف جہاز کی خوبیاں اس کے سامنے تھیں اور دوسری طرف اس بچے کی تکلیف تھی. دل مسوستا ہوا رہ گیا. ٹکٹ نان ریفنڈیبل تھے. سفر اگر نہیں کرتا تو پھر سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان ٹکٹوں کو لینے کے بعد یا تو سفر کریں گے یا پھر صبر کریں گے. ٹکٹیں بیکار ہو گئی، پیسہ چلا گیا. حسرت بھری نگاہوں سے ایک ایک دن گزارتے ہوئے، جس دن ٹائٹینک کو اپنے پورٹ سے چلنا تھا، کسی دور جگہ پر کھڑے ہو کے حسرت بھری نگاہوں سے وہ اس جہاز کو دیکھ رہا تھا. وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ کیا سے کیا ہو گیا. کہیں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ جو ہوا یہ کیوں ہوا. ایسا لگتا تھا کہ میں نے حلال کی کمائی تھی، مشقت کی کمائی تھی، پائی جوڑی تھی، اپنے بیوی اور بچوں پہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے یہ سفر کرنے جا رہا تھا. یہ کیا ہو گیا؟ 100 سوال تھے، جواب ایک بھی نہیں مل رہا تھا. وہ جہاز اس کی نظروں کے سامنے پورٹ سے چلنا شروع ہوتا ہے اور کچھ ہی دور تک، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، حد نگاہ تک سمندر میں وہ جہاز کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. روتا ہوا، سسکتا ہوا، اپنے آنسوؤں کو پوچھتا ہوا اپنے گھر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے خواب ڈوب چکے تھے، چکنا چور ہو چکے تھے. 5 دن کے بعد، صرف 5 دن کے بعد، 15 اپریل کو پوری دنیا کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ٹائٹینک ڈوب گیا. سب سے پہلا تماچا تو اس آدمی کے منہ پہ پڑا جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ خدا بھی چاہے تو نہیں ڈوب سکتا. اور جس وقت یہ خبر آئی تھی کہ ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اور ٹائٹینک کو کوئی نہیں بچا سکا، ٹائٹینک ڈوب گیا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کسان، اس کی بیوی نے اپنے اس کتے کو اٹھا کے اتنا پیار کیا ہے کہ شاید اپنی سگی اولاد کو کبھی اتنا نہیں چوما ہوگا. کیونکہ اگر یہ تو پوری کہانی لکھی ہوئی تھی پہلے سے نا، یہ تو اوپر والے کو پتا تھا کہ ہاں یہ جہاز 5 دن کے بعد ڈوب جائے گا. اگر اس کتے نے، پالتو کتے نے، وفادار کتے نے 5 بچوں میں سے کسی ایک کو نہ کاٹا ہوتا تو یہ لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے اور آج سمندر کی آغوش میں ان کے نام و نشان مٹ چکے ہوتے. نہ جانے کون بچہ لہروں کے ساتھ کہاں تک چلا گیا ہوتا.
پورا گھر ایک ساتھ تھا، پورا گھر اس کتے کو گلے لگا کے پیار کر رہا تھا۔ بتانے والی بات یہاں پر ہے کہ صرف دیکھی ہوئی باتوں میں مت سمجھیے، صرف یہ مت سمجھیے کہ نہیں ہم یقین اوپر سے کر رہے ہیں، آپ کو یقین اندر سے کرنا ہوگا۔ کسی بھی موڑ پہ کھڑے ہوں، کیسے ہی حالات کیوں نہ سامنے آ جائیں، لیکن اوپر والے پروردگار پالنہار ترقی کی منزلوں پہ لے جانے والے اس مہربان رب پہ جب یقین ہو تو پھر یقین کامل ہو، کیونکہ اس کے برابر کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ اس سے بڑا کوئی شہنشاہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، لامحدود خزانوں کا وہ مالک ہے۔ غرور کرنے سے بچیے، تکبر کرنے سے بچیے، گھمنڈ والے جملے بولنے سے بچیے۔ اگر کہیں سے آپ کو کوئی طاقت مل جائے تو اس طاقت سے کسی مظلوم پہ ظلم نہ کیجیے۔ اگر کوئی چیز آپ کے پسند کی ہے اور وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے تو زندگی میں مایوس نہ ہوئیے، شکوہ نہ کیجیے۔ ہمارے لیے بہتر کیا ہے یہ وہ جانتا ہے۔ جب کسان کے پیسے ڈوب گئے تھے، جب اس کا سفر نہیں شروع ہو پایا تھا، سسکیوں اور آنسوؤں سے رو رہا تھا، لیکن 5 دن کے بعد یہ پتا چلا کہ اوپر والے نے یہ ترتیب بنا دی تھی، اسٹریٹجی پوری تیار تھی۔ وہ گھر کا پلا ہوا کتا بچے کو نہ کاٹتا، تاریخ میں جو ڈوب جانے والوں کی لسٹ تھی ان لوگوں کا بھی اسی میں نام ہوتا۔ سمجھ کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ پہ یقین کو مضبوط رکھیے۔ آپ کے لیے اچھا ہو رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے، آپ کے لیے خراب ہو رہا ہے تو صرف آپ کو لگ رہا ہے کہ خراب ہو رہا ہے، بہتری کہاں پہ ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ جلتے ہوئے چراغوں کو ہوائیں جب چلتی ہیں تو بجھا دیتی ہیں، لیکن وہ جب چاہتا ہے تو ہواؤں کو چراغوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ہواؤں کو چراغوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ لہذا اپنی زندگی کی آخری سانس سے پہلے تک کا جو لمحہ ہے چھوڑ دیجئے اس کے اوپر، اپنی کشتی کا کھویا اسے بنا کے چھوڑ دیجئے، پھر کیا آرام کی لہریں ہوں اور کیا بھنور کا ماحول ہو، منزل تک پہنچنے کا کام اس کی طرف سے ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔